نعت خوانی میں سنی ہوں، اللہ کا کرم ہے، نعت خوانی ہمارے رگوں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں شادی کی تقریبات میں جی نعت خوانی رکھی ہے، 1.5 گھنٹے کی نعت خوانی، عالم دین بیٹھا ہوگا، اس کا 15 منٹ بیان نہیں کروائیں گے، یا اگر عالم دین بیان کرنے لگے گا 2 گھنٹے نعت خوان یہاں پر رمجم کی تکرار کرے گا نا، رمجم جم 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 رمجم رم جم 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 جم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے بھائی اس رمجم میں کون سی نعت خوانی پوشیدہ، ذرا یہ بتاؤ، اور پیسے لٹا رہے ہیں۔ عالم دین بیان کرنے کھڑا ہوگا، کہیں گے حضور 15 منٹ ہیں آپ کے پاس، کیا آپ کو یہ چینج نظر نہیں آتا؟ جو ریڑھ کی ہڈی تھی علم دین، جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جہالت کے خاتمے کے لیے تشریف لائے، اس وارث نبی کو آپ کہتے ہیں کہ 15 منٹ، اور جس نعت خوان کی فضیلت پر قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، آپ اسے 1.5 گھنٹے دیتے ہیں۔ نعت خوان کو آپ 1 لاکھ کا لفافہ دیتے ہیں، عالم دین کو 10,000 کا لفافہ دیتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ وارث نبی کا یہ حال ہم نے کر رکھا ہے، اس پر جب ہم جیسا کوئی آدمی حق بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں اپنے رہے کہ نہیں رہے، شاید مفتی صاحب پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ جتنے تم لوگ پٹڑیوں پہ چڑھے ہوئے ہو نا، میرے سامنے آ کر بیٹھو، گفتگو کرو، دیکھتے ہیں کون پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہے۔ جتنے ٹن ٹن سنی بنے ہوئے ہیں نا، میں چیلنج کرتا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، ہم ایک ٹن ٹن سنی، آؤ میرے سامنے بیٹھو، میں ضروریات اہل سنت کے بارے میں چند کوسچن تم سے کرتا ہوں، جواب دے دو، میں تمہارا ہاتھ چوموں گا۔ مذاق بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ علماء کی جو توہین تزیق میں دیکھتا ہوں، وہ اللہ مانا لفظ، کرسیوں میں بیٹھا ہوا ایک نعت خوان، عالم نیچے بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر، آپ کو اس میں کوئی بے عزتی نظر نہیں آتی؟ اس میں کوئی توہین تحقیر کا پہلو نظر نہیں آتا؟ کریں میرے ساتھ ڈیبیٹ، مناظرہ کریں، اس میں توہین کا پہلو ہے علماء کے لیے۔ نعت خوان کھڑے ہو کے نعت پڑھے، میں بیٹھ کے کیوں بیان نہیں کر رہا ہوں؟ علماء تشریف فرمائیں، کھڑے ہو کر میں بیان کرتا ہوں، میری ہمیشہ عادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں نہ بیٹھوں، اگر عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں میں کرسی پہ بیٹھوں، نیچے سید سادات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھا لگے گا بتائیے؟ اگر ہم ان باتوں پہ کلام کرتے ہیں، ہم ڈبے پیروں پہ کلام کرتے ہیں، جنہوں نے گدیاں سمیٹ لی ہیں، ابا جان کی حکومت ان کے ہاتھ میں بغیر محنت کے آ گئی ہے۔ ایک صاحبزادہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے تو ہوں گے، کتنا پڑھایا آپ نے؟ ماشاءاللہ میں نے اے لیولز کیا۔ میں نے کہا بھائی میں دین کے حوالے سے وہ تو نہیں پڑھا، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ ابا جان کی طرف سے حکومت ہاتھ میں آ گئی ہے، بنی بنائی، اتنے سارے غلام مل گئے ہیں، نوکر رکھیں تو شاید گن چلے تو بھاگ جائیں، یہ تو ایسے ہے کہ جان قربان کر دیں گے، بنے بنائی حکومت ہے، نذرانے آ رہے ہیں صاحب۔ ان پیروں نے جعلی پیروں نے تباہ کر دیا اہل سنت کو۔ ان نعت خوانیوں نے جس طرز پر ہم نعت خوانی کر رہے ہیں، اس نے تباہ کر دیا ہے ہمارے اہل سنت کو۔ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، آپ 100 سال نعت خوانیوں میں بیٹھتے رہیں، اور پھر ایک نوجوان سے کوشچن کریں غسل کے 3 فرض بتاؤ، بتا سکے گا؟ طلاق کے مسئلے پوچھیں آپ، بتا سکے گا؟ حرام حلال کے مسئلے پوچھیں کہ تم رزق حلال کما رہے ہو یا نہیں کما رہے ہو؟ میں نے ایک شخص کو درس قرآن کی دعوت دی، کہنے لگا مفتی صاحب ٹائم کہاں ہوتا ہے، رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے۔ میں نے کہا کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے؟ پھر ان سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ رزق حلال کہتے کس کو ہیں، ذرا جواب دو۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا آپ بتائیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کما آپ رہے ہیں، بتاؤں میں؟ سبحان اللہ، یہ حالت ہے ہماری۔ یہ جتنے نعت خوانیوں میں زیادہ بیٹھنے والے موجود ہیں، جن کو نعت خوان ایک لمحے میں 7ویں آسمان پہ پہنچا دیتا ہے، میں آؤں گا میدان محشر میں، سرکار نگاہ فرمائیں گے، میں آگے بڑھوں گا، سینے سے مجھے لگائیں گے، میں اشارہ کروں گا، یہ سارے سنی میرے ساتھ جائیں گے، یا رسول اللہ کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا یار اتنا شارٹ کٹ، یہ دارالعلوم خامخواہ قائم کیا، 8 سال میں عالم بنے، ٹیچرز کی ڈانٹ برداشت کریں، گھر والوں کی جدائیاں برداشت کریں، گردانے یاد کریں، صرف صغیر کبیر یاد کریں، منطق پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، اصول فقہ پڑھیں، حدیث پڑھیں، اصول حدیث پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اصول تفسیر پڑھیں۔ یہ تو بالکل پاگل لوگ ہیں۔ ہم ہوں گے میدان معاشر میں پہنچیں گے، مفتی صاحب کو کہیں گے مفتی صاحب سائیڈ میں آئیں، پہلے فقیر اندر جائے گا، کیونکہ نعت خوانی اٹینڈ کی ہوئی ہیں، نعت خوانوں نے یقین دلایا ہوا ہے کہ سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ تم عاشق رسول ہو اور جنت کس کی ہے؟ سرکار کی، تو کیا عاشق جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ سوال کیوں نہیں کرتے کہ بتاؤ عاشق کہتے کس کو ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ اگر سفید کوٹ پہن کر کھڑے ہو جائیں تو ڈاکٹر بن جائیں گے، کالا کوٹ پہن کے کھڑے ہو جائیں وکیل بن جائیں گے، بولیے۔ لیکن ہماری شان یہ ہے، نہ عشق کی تعریف آتی ہے،
نہ عاشق رسول کی تعریف آتی ہے، نہ عشق کی نشانی اور علامات ہمیں موجود ہیں، لیکن مان لو کہ میدان معاشر میں آئیں گے تو فرشتے کہیں گے حضور آپ کہاں تھے، جنت تو آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور یہ سنی یوں کرتا ہوا، داڑھی منڈا، پینٹ شرٹ پہنا ہوا، ماں بہن کی گالیاں بکنے والا، ٹک ٹاک پہ اپنی کلپ پہ ڈالنے والا، فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹ کرنے والا، نام محمد اکرم ہے، زلیخا کے نام سے فیک اکاؤنٹ بنانے والا، اور سارا دن لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والا، یہ جائے گا سیدھا جنت میں، کیونکہ اس نے نعت خوانیاں اٹینڈ کی ہیں. بتائیے اس میں کون سی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ ہمارے سنی نوجوانوں نے اس شارٹ کٹ کو حاصل کرنے کے بعد علم دین سیکھنا چھوڑ دیا ہے. بلکہ میں تو نعت خوانوں کو بھی کہتا ہوں، ان کو بٹھاؤ میرے سامنے ایک دفعہ، میں آپ کے سامنے امتحان لیتا ہوں، یہ بنیادی مسائل بتا دیں تو میرا نام بدل دیجئے گا. چند ایک ہوں گے جو بتا سکیں گے، ورنہ نہیں. انہوں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا ہے، نبی کے نام کو بیچ بیچ کے اپنے بنگلے بنائے، اپنی کاریں بنائی ہیں، اور دینے والے آپ ہیں. مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ہے جی؟ 25,000. نعت خان ایک نعت خانی کے اندر 1.25 لاکھ کماتا ہے، اور پھر کان میں کہتا ہے حضور اجازت ہو تو دوسری جگہ چلے جاؤں. کبھی بیٹھ کے بیان نہیں سنیں گے کسی عالم کا. تین بھائی بڑی اتنی بڑی ڈیوٹی سرکار نے دی ہوئی ڈیوٹی، شرم نہیں آتی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے؟ تمہیں سرکار نے ڈیوٹی دی، ثابت کرو. ہمیں دی ہے ڈیوٹی، ہمیں وارث نبی. بخاری کی روایت موجود ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نبی نے فرمایا نبی کے وارث علماء ہیں، نعت خوان نہیں ہے. تم کہتے ہو سرکار نے مجھے ڈیوٹی پہ لگایا ہے، جھوٹ بولتے ہو. لاؤ دلیل دو کہ تمہیں سرکار نے ڈیوٹی پہ لگایا ہے. کہاں لگایا بتاؤ، دلیل دو. ایک شخص کھڑا ہو جائے، بچہ بھائی مجھے سرکار نے ڈیوٹی پہ لگایا کہ تمہاری اب بیٹھ جا بیٹا، میں تو ویسے ہی بول رہا ہوں. یہ بھی کہاں پہ ٹانگتی ہے. اگر یہ بچہ کھڑا ہو کر دعویٰ کرے، معاذ اللہ کرے گا نہیں، ویسی بات کر رہا ہوں، مجھے سرکار نے ڈیوٹی دی ہے کہ تمہاری جیب سے 500 روپے نکلواؤں، ایک سوال تو کریں گے نا بھائی کہاں سے ڈیوٹی دے دی تجھے؟ یعنی 500 روپے نکلنے کی باری آئے تو ہمارا ذہن کام کرنا شروع کر دے. اور ایک شخص جھوٹ بول رہا ہوں نبی کریم پر مجھے ڈیوٹی دی ہے. کس چیز کی ڈیوٹی دی ہے؟ یہاں نعت پڑھو، پیسہ لو، گنو، دوسری جگہ جاؤ، تیسری جگہ جاؤ، چوتھی جگہ جاؤ، نمازیں پڑھو نہ پڑھو، لڑکیوں سے دوستی کرو، چرسیں تم پیو. ہر نعت خان ایسا نہیں ہے، لیکن بہت ان کے اندر جو بگاڑے وہ میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے. اور کہتے ہیں مجھے سرکار نے ڈیوٹی دی ہے. میں قسم کھا سکتا ہوں کہ علماء کو ڈیوٹی دی ہے، ان بچوں کو ڈیوٹی دی ہے میرے آقا نے. تمہیں کہاں سے ڈیوٹی دی ہے؟ محی الدین چشتی اجمیری کو سرکار نے ڈیوٹی دی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو سرکار نے ڈیوٹی دی. کس چیز کی؟ نعتیں پڑھو، علم دین عام کرو، حدیث کا علم عام کرو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینے سے یہاں پر آئے ہیں، محی الدین چشتی اجمیری نے مدینہ چھوڑا تبلیغ دین کے لیے، نبی کریم کے نام کے اوپر، سرکار کے حکم کے اوپر. کیسے کہتے ہیں آپ کہ سرکار نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے؟